اپنے بس مذہب کی فکر کرو، یہ نہیں کہ وہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی. جیسے آج ہماری حکومت اسلام آباد میں مندر بنوا کر مودی کو خوش کرنا چاہتی ہے. اور ظالموں، وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا. ہم نہیں کہتے کہ تم یہاں مندروں کو توڑو، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. صاف بات سن لیں، اگر کسی جگہ علاقہ فتح ہو اور کسی جگہ علاقے میں کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، اسلام اگر وہ ذمہ بن کے رہیں گے، اسلام ان غیر مسلموں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیتا ہے اور ان کی عبادت خانوں کو بھی نہیں توڑے گا اور عبادت خانے کی بھی ذمہ داری لیتا ہے حفاظت کی. لیکن اگر کسی جگہ پر ایک طبقہ غیر مسلموں کو ہے ہی نہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم وہاں مندر اور کالونیاں ان کی بنا کر انہیں جناب وہاں بلا کر بٹھاؤ اور کہو کہ اب تم اپنی عبادت کرو. اسلام آباد میں جب ہندو ہے ہی نہیں تو وہاں بنانے کی کیا تکے. یہی تو تھا طالبان نے جو بامیان کے بت توڑے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اسلام نے تو اقلیتوں کے عبادت خانوں کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے. تو وہ لوگ تو چونکہ شریعت جانتے تھے اور ان سے زیادہ کون جانتا ہو، تو انہوں نے یہی کہا نا کہ اسلام وہاں عبادت خانوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے جہاں جس علاقے میں اس مذہب کے لوگ ہوں اور عبادت خانے میں جاتے ہوں. لیکن اگر کسی جگہ ہی نہیں، اب بامیان میں کون سے بدھ مت والے رہتے ہیں؟ وہ تو کسی زمانے میں رہتے تھے، اب ان کا وہاں وجود بھی نہیں ہے. اب وہ تو رہتے ہیں، اب کوئی چائنا میں تو کوئی جاپان میں. جب نہیں ہے تو یہاں بت نہیں چلیں گے، یہاں محمد کا دین چلے گا. یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر ہو رہی ہے. یہی اسلام آباد ہے جہاں کبھی تم لال مسجد گرانے کی باتیں کرتے ہو، جامع حفصہ ڈھانے کی باتیں کرتے ہو. آج تک جامع حفصہ تو تم نے مشرف کے دور کے بعد سے آج تک بنایا نہیں. مندر بنانے کی بہت فکر ہو رہی ہے، ہندوؤں کو خوش کر رہے ہو، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تم نے کشمیر دے دیا، کیا یہ راضی ہو گئے؟ اب بھی یہاں پر پاکستان کی طرف غلط نگاہ سے ایران کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں. تم اتنا کچھ کرو، لیکن یہ یہود و نصارہ ہوں یا ہنود ہوں یا یہود ہوں، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا مذہب قبول نہ کرو. اس لیے ان کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، رب کو راضی کرنے کی فکر کرو. تمہارے قدموں میں ذلیل ہو کے آئے گی. یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ مبلغانہ جملے نہیں ہیں، حقائق پر مبنی ہیں. مشاہدے میں یہ بات شامل ہے، تمہارے افغانستان کے اندر غریب طبقہ جس نے کسی کو راضی نہیں کیا، رب کو راضی کیا. 43 ملک ان کے گھٹنوں پر آ کر بیٹھے، گھٹنے ٹیکے، ان کے قدموں کے آگے بیٹھے، اور دنیا کو ان طالبان نے بتایا ہے جو رب کا ہوتا ہے رب اس کا ہوتا ہے، جو رب کا نہیں ہوتا پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا.